بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آج آپ کے سامنے ایک خبر شیئر کرنے لگا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کنہوں لوگوں نے کہ مختلف چینلز اور مختلف ویڈیوز اپلوڈ بھی ہوئی ہوں گی کہ مسجد نبوی کے ایک مؤذن ہیں فیصل بن عبد المالک بن نعمان۔ تو مسجد نبوی کے کافی عرصے سے یہ مؤذن رہے اور اذانیں دیا کرتے تھے۔ تو کتنی ان کے لیے خوش بختی ہے، سعادت مندی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی خدمت کے لیے اذان کے لیے قبول فرمایا۔ تو کتنے لوگ اذان سنتے ہوں گے، اذان کا جواب دیتے ہوں گے، لاکھوں کروڑ لوگوں کی صورت میں ان کی آواز پہنچتی ہوگی، گونجتی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے ان پر کتنا فضل اور کتنا انعام کیا کہ اپنے گھر کی خدمت کے لیے قبول فرمایا، اور اسی اذان کی صورت میں اللہ رب العزت نے ان کو موت دے دی۔ میرے دوستو، اس سے یہ پتہ چلتا ہے جو بندہ زندگی بھر جس کام کو فوکس کرتا ہے، فالو کرتا ہے، اسی کام کو کرتے ہوئے اس کو موت آئے گی۔ انجام بھی اس جیسا ہوگا جیسے اس نے زندگی گزاری۔ جیسے مقولہ ہے، جیسی کرو گے ویسی بھرو گے، جیسی زندگی گزارو گے ویسے موت آئے گی، جیسے موت آئے گی ویسے ہی قبرستان سے آپ کو اٹھایا جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، خوش بختی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اذان دیتے ہوئے، کلمات مقدسہ کہتے ہوئے اپنے پاس بلا لیا۔ تو اذان دینے کا ثواب بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ جو مؤذن ہوگا، جس نے 7 سال تک مؤذن کا شعبہ سنبھالا، اذان دی، لوگوں کے لیے گویا کہ اللہ کا منادی بن کے بلایا، تو قیامت والے دن اسی بندے کی گردن بلند ہوگی، اور جہاں جہاں تک اذان کی آواز پہنچے گی وہی حصہ اس کے لیے قیامت کے دن گواہی دے گا اور اس کے لیے شفاعت اور سفارش کرے گا۔ تو اللہ رب العزت اس مرحوم کی مغفرت کامل فرمائے، تو ان کے گھر والوں کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ ان کے گھر والے یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ رب العزت نے کیسی خوشی والی موت دی، کیسی سعادت والی موت دی۔ مرنا تو ہر ایک نے ہے، ہر جاندار چیز نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ اللہ رب العزت کا واضح اعلان ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، جو دنیا میں آیا اسی کی روح پرواز ضرور کرے گی، موت کا ذائقہ ضرور چکھے گا، چاہے کڑوا ہو چاہے میٹھا ہو۔ تو موت کی گھاٹی سے ہر انسان نے، ہر ذی روح نے گزرنا ہے، لیکن موت ہو تو ایسی ہو۔ تو اس سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، کیا سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اس جیسی زندگی گزاریں، مسجد کے ساتھ منسلک ہو جائیں، نمازوں کی پابندی کرنے والے بن جائیں، قرآن کی پابندی کرنے والے بن جائیں، نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے بن جائیں۔ تو تب جا کر اللہ رب العزت یہ قیمتی، یہ بہترین، یہ اچھی موت نصیب کرتا ہے۔ جس بندے کا انجام اچھا ہو جائے، خاتمہ بالخیر ہو جائے، اس سے گویا کہ دنیا وما فیہا اس کے گویا کہ نیچے ہوگی، وہ اوپر ہوگا، دنیا سے بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اسی لیے ہر اللہ والا، ہر بزرگ یہی دعا کرتا رہتا ہے کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ کرنا، خاتمہ بالخیر کرنا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں نیک زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔